ہم نے یہ جو پیغام یونین کے نام سے ایک پیج بنایا ہے، اور جی اس پر انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی۔ اور اس کا آج تو ٹاپک یہی ہے کہ اس پیج کو بنانے کا مقصد کیا ہے، بس یہی شیئر کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے مستقبل میں اس پیج پر کیا کیا رد الحاد پر کام ہو سکتے ہیں وہ سب شیئر کیے جائیں۔ جی فی ٹھیک ہے الحال تو ابھی کا ٹاپک یہی ہے۔ جی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے مفتی صاحب آپ کو تھوڑا بتلا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں انتظار میں ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ پیغام یونین نام آپ کے سامنے ہے۔ اس کا قیام اور اس کی تشکیل کیسے ہوئی، تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ میں تو خود تقریباً 1.5 سال سے ان حضرات کے گروپ میں ایڈ ہوں۔ یہ جابر بن حیان بھائی رانا صاحب کے نام سے مشہور ہے، ان کے بہت سارے نام ہیں۔ تو جابر بھائی نے مجھے ایڈ کیا تھا، اس میں یوں سمجھے کہ بہت بڑے بڑے علماء اور سائنس اور فلسفے کے پروفیسر حضرات، اساتذہ، اور دیگر یورپ ممالک سے، آسٹریلیا سے، اور دیگر لندن سے، بہت سارے ممالک سے وہ حضرات ہیں جو دعوت کے کام میں وہاں پر مصروف عمل ہے، اور رد الحاد کے حوالے سے ان کے وہاں پر بہت ساری خدمات ہیں، اور وہ اس بارے میں فکر مند تھے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان میں بھی مغربی جو ایک سوچ اور فکر ہے اور جو نظام ہے وہ تو ویسے بھی ہے، لیکن جو عقیدے اور ایمان کے حوالے سے سوچ و فکر بنتی جا رہی ہے اور یہاں پر ایڈوپٹ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارے ایک عطا الرحمان بھائی ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس بارے میں فکر مند تھے، علماء سے اور اسی طرح اساتذہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطے کیے، ملاقاتیں بھی کی، خود جا کر منتیں کی کہ اس حوالے سے ہمیں ایک تبلیغی اصلاحی تحریک جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے قبل اس کے کہ ہمارے ہاں یہ فتنے کے طور پر عام ہو جائے، تو اس بارے میں ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے واٹس ایپ گروپ پر ایک اچھے اچھے لوگوں کو، علم والوں کو جمع کیا، تو مختلف مشورے ہوتے رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی کارگزاری یہ بھی بتاؤں کہ ملحدین کے گروپوں میں 2 مناظرے، پراپر مناظرے ہوئے ہیں، مختلف بگ بینگ پہ بھی اور ارتقاء پر بھی۔ الحمدللہ اس کے لیے مناظر بھی تیار کیے گئے، اور یعنی جو جس موضوع کے مناسب جو تھے، تو اس طرح کے طالب علم یا پروفیسر حضرات ہم نے ڈھونڈے، اور ایک کے لیے ہم نے مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، ان کو ہم نے یعنی آگے کیا، اور گروپ میں ان کو تیاری کی گئی، مواد اکٹھے کیے گئے، اعتراضات، جوابات، ان کی بھرپور تیاری ہوئی۔ الحمدللہ وہ میدان میں اترے تو دونوں مناظروں میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو جیت ہوئی، اور انہی کے گروپ میں ان کو جو ہے وہ ہار دیکھنی پڑی۔ اس کے بعد سے الحمدللہ جن لوگوں نے یعنی ان کی طرف سے مناظرہ کیا تو وہ ان گروپوں سے نکل گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی، چاہے وہ ملحد رہے، مسلمان رہے، لیکن یہ کہ فتنہ نہ پھیلائیں، تو وہ تھم کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مشورے ہوتے رہیں، تو جس طرح کے ایمان یونین ہے وہاں سے مختلف حضرات ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، لائیو سٹریم بھی کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ مشورہ ہوا کہ ہم بھی ایک پلیٹ فارم بنائیں ان کی طرح۔ اگر وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، وہاں بڑے بڑے حضرات ہیں، ان سے ڈرتے ہیں یا ان سے خوف کھاتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ یوں سمجھے کہ شروع کے لیول کو بھی ہم موقع دیں
کہ کوئی آ کر ہم سے سوال جواب کرے، گفتگو کرے، اور برادرانہ ماحول میں ہم ایک دوسرے کے خیالات کو جو ہے وہ آپس میں شیئر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی رہنمائی ملے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں سے کسی کا ایمان بچ جائے، تو یہ اچھا رہے گا۔ تو اس حوالے سے پھر نام کے لیے مشورہ ہوا، تو پیغام یونین کے نام سے یہ نام طے ہوا۔ اور پہلے مرحلے میں ہم نے ایک علمی سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو لوگ رد الحاد کے حوالے سے دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو وجود خدا سے لے کر کے ہم چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں اس پہ ہم بندے تیار کریں گے، اور جو علماء کرام ہے، جو پروفیسر حضرات ہے، ڈاکٹر حضرات ہے، وہ اپنے اپنے مواد اور اپنے اپنے معلومات، اور اسی طرح ممکنہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ملحدین کے، وہ اور ان کے پھر مدلل جوابات دلائل کے ساتھ، یہ ایک موضوع پر ہم مواد مہیا کریں گے، 2 بندوں کو تیار کریں گے، پھر ان کا جو ہے وہ آپس میں ایک مکالمہ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، تاکہ ہمارے پاس مواد بھی آ جائے اور بندے بھی اس طرح تیار ہو۔ تو آج لائیو سٹریم کے حوالے سے مشورہ ہوا کہ ہم اپنے اس پیغام یونین کا تعارف پیش کریں۔ یہ تعارف تھا اور یہ پس منظر تھا۔ تو الحمدللہ یہ علماء کرام کی سرپرستی میں ہیں، ہمارے سروں پہ بہت سارے جید علماء اور مفتیان کرام، اور اسی طرح اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات، جن کا سائنس کے حوالے سے فزکس اور بیالوجی وغیرہ، ریاضی، یہ وہ پڑھاتے رہے ہیں، اور ملحدین کے ساتھ یعنی یورپین ملحدین کے ساتھ بھی ان کی ڈبیٹ، ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ گروپ میں ہیں اور پیغام یونین کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ گاہے گاہے ضرورت کے مطابق ان میں سے اگر کسی کو کسی مفتی صاحب سے بات کرنی ہے تو انشاءاللہ مفتی صاحب آئیں گے، اور کسی نے سائنس کے حوالے سے اگر بات کرنی ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سائنس کے ماہرین کو سامنے لائیں گے، اور وہ ہماری رہنمائی کریں گے، ہمارے تمام اشکالات، جوابات کے اشکالات دور کریں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے۔ اور اس میں ہمیں کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو چت کرنا یا کسی کو ذلیل کرنا، گالی گلوچ، جس طرح کے ایک روایتی مناظرے ہوتے ہیں کہ دوسروں پر اپنا علمی داغ بٹھانا، یہ نیت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اصلاحی اور تبلیغی اور دعوتی پروگرام ہے اور ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ ہم شروع کر چکے ہیں، اور بعض حضرات کو یہ خدشہ تھا کہ شاید نام سے کہ پیغام یونین یہ لبرلز اور سیکولرز لوگوں کا پیج ہے، پلیٹ فارم ہے، تو ایسی ہرگز بات نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک اسلام ہی واحد دین ہے جو حق اور سچ ہے تا قیامت۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو جاری کیا، اور اسی میں ساری انسانیت کی دنیا اور آخرت کی بلائی اور کامیابی ہے۔ اور قرآن و سنت، قرآن اور صحیح حدیث، یہ اسلام کے منبع ہے اور ماخذ ہے اور بنیادیں ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، اور اسلام کا سیکھنا قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو احادیث کی صورت میں ایک مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں حسنہ موجود ہے، تو اسی کو ہم اسلام کا ماخذ سمجھتے ہیں اور حجت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام سے جن لوگوں نے دین لیا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جن لوگوں کے زندگیوں کو دیکھ کر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، تو وہ صحابہ کرام ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں، اور ان کی اتباع میں اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ہماری زندگی اور ہمارا ایمان اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی کے نمونہ میں ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اسلاف ہے، ائمہ کرام ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہے، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اہل علم ہے، جتنے بھی ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں، سب ہماری آنکھوں کا سرما ہے اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہم سب انہی کی پیروی میں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا، انہی کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا، انہی کے واسطے سے ہمیں حضور کی زندگی ملی، انہی کے واسطے سے ہمیں کلمہ پہنچا اور لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح دین اسلام پہنچا ہے۔ تو ہم ان ائمہ کرام کی
عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کو نمونہ اور یعنی نمونہ اسلاف جسے کہتے ہیں، نمونہ اسلاف بننا یعنی اسلاف کے طریقے پر چلنا، اسی میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اور اپنے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا انشاءاللہ وہ اس سے ہم خدمت کریں گے، اپنے دوستوں کی، اپنی بہنوں کی اور اپنے بھائیوں کی انشاءاللہ ہم ہر طرح کی علمی خدمت کریں گے۔ اچھا، اس میں ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ تو تھے ہمارے اہداف اور مقاصد۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ لائیو سٹریم پر جو آنا چاہے کسی بھی نام سے تو ان کو کھلی آزادی ہے، چاہے ویڈیو پہ آ جائیں مسئلہ نہیں ہے، چاہے آڈیو پر آ جائے مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتا ہے تو وہ واٹس ایپ پر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نمبر بھی چھپانا چاہتا ہے تو فی الحال ہمارے پاس فیس بک پیج، فیس بک جو کیا نام ہے میسنجر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ پوری رازداری کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نام اور ان کی آئیڈینٹی ہم چھپائیں گے، اور یعنی ہماری وجہ سے کسی کو مسئلہ نہ ہو، کسی پر معاشرے میں فتویٰ نہ لگے، گستاخ اور توہین کرنے والا نہ قرار ہو، اور معاشرے میں، گھر میں یا محلے میں ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہو، سوسائٹی میں بدنام نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر طرح کی رازداری کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان بھائی، اور اسی طرح جو الحاد سے یا لبرلزم سے یا مغربی ذہنیت سے متاثر ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کی آئیڈینٹی ہم چھپائیں گے، وہ ہمارے پاس امانت ہوگی، تو وہ کسی بھی طریقے سے امانت سمجھ کر انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کے جو بھی شکوک و شبہات ہے، سوالات ہے، تو انشاءاللہ ان کا ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ ہم اپنی کوشش اور محنت اصلاح اور تبلیغ اور دعوت اسلام اور دین کی خدمت کے جذبے سے کریں گے انشاءاللہ، اور چاہے اس میں ہمیں اپنی وہ دکھانی پڑے کہ ٹھیک ہے ہم ہار گئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کو پھر بھی اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حوالے سے، قرآن حدیث کے حوالے سے کوئی ذرا برابر بھی شبہ ہے تو یہ انسان کے لیے دین اور دنیا کے لحاظ سے خطرہ ہے۔ تو اس خطرے سے انشاءاللہ اگر ہمیں اپنی انا کو توڑنا پڑے تو ہم اپنی انا توڑیں گے، لیکن یہ کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے ایمان کو بچانے کی انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بس یہ تھے ہمارے طریقہ کار، ہمارے مقاصد اور پیغام یونین کے قیام اور تشکیل کا پس منظر۔ اب اگر کوئی ساتھی اس پر اضافہ کرنا چاہے یا کچھ مفید بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور عرض کر سکتے ہیں۔ جی جابر بھائی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے میری صحیح سے؟ جی جی بالکل صاف ہے آپ کی آواز۔ اسد بھائی بھی صحیح ہو گیا۔ معذرت، وہ میرا نیٹ تھوڑا سا جو نا وہ ویک ہو گیا تھا، اس لیے کال جو ہے مثلا خود ہی کٹ گئی۔ اچھا، تھوڑا یہ بھی بتا دیں انہیں کہ جو ہے ایک تو آپ نے بتایا کہ وجود باری تعالیٰ پر، پھر دوسرا جو ہے وہ ارتقاء کا متعلق ہیں، پھر جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اور ایک چیز اور بتا دیں انہیں کہ اس گروپ میں جو سوری اس پیج میں جو اگر لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے تو صرف بندے وہی مثلا کہ لائیو سٹریمنگ پر گفتگو کر سکتے ہیں جو ادب کے طریقے سے گفتگو، ادب کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ گفتگو کرنا جانتے ہیں، انہیں صرف لائیو سٹریمنگ پر لیا جائے گا، یہ بھی تھوڑا بتا دیں انہیں۔ جی یہ تو دیکھیں نا، ایک رویہ یہ ہے کہ طنز، طعنے یا جو اس سے ابھی آگے بڑھ کر جو ہے گالی گلوچ ہے نا، تو جی ہمارا طریقہ کار گالی گلوچ کرنا بھی نہیں ہے، نہ کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے، اور نہ بالکل ان سے ہماری بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک بات ہے بالکل کہ اگر آپ کو واقعی جو ہے علمی بات سیکھنی ہے، یا علمی طور پر آپ کو کوئی شک اور شبہ ہے، تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ سوال کریں، پوچھیں،
اور آپ کو جواب ملے، بھلے اس پہ آپ 100,000 سوال کرے، جب تک آپ مطمئن بالکل نہ ہو، سوچے، اللہ سے بھی مانگے. لیکن گالی دینا، گستاخی کرنا، توہین کرنا اللہ کی، رسول کی، امہات المومنین کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، یا اسی طرح کسی کو ذاتی علماء کرام کو گالی دینا، اس کا تو صاف مطلب ہے کہ بھائی آ جاؤ مجھ سے لڑائی کرو. اس کا تو یہ جی مطلب جی جی نہیں ہے نا. بالکل. اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز، صحیح چیز کو منفی میں لیا جاتا ہے. مثلا دیکھیں جابر صاحب، آپ ہنس گئے، ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں، آپ ہنسیں، ہنسنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، برا نہیں ہے، لیکن میں اس بالکل کو جو ہے وہ نگیٹو بھی لے سکتا ہوں. میں کہوں گا یار کیا دان دکھا رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، کسی کو دکھ ہے، وہ رو رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے بھائی، انسان کے ساتھ ہنسنا رونا یہ تو زندگی کا حصہ ہے. مجھے چاہیے کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھوں، آپ سے ہمدردی کا اظہار کروں، آپ کو دلاسا دوں، بالکل تسلی دوں. لیکن اگر میں اس کو بالکل. منفی پہ تانا طنز بناؤں نا، تو کہوں کہ کیا عورتوں کی طرح آنسو بہا رہا ہے، عورت بنا ہوا ہے. اب یہ تو سیدھی بات ہے کہ بھائی جو میں نے کہا میرے منہ پہ مارو، مجھ سے لڑائی کرو. اس طرح اللہ رسول کی جو ہے نا وہ گستاخی کر دی. ٹھیک ہے کہ رسول نے بالکل بھائی 11 شادیاں کی، تو بھائی 11 شادیاں کی، آپ کو اس پہ سوال کیا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو طنز اور تانا بنا دے، یا اسی طرح کے خاکے اس طرح کے گستاخانہ توہین آمیز شائع کرے، تو اس کا تو سیدھا مطلب ہے کہ آ جاؤ مجھ سے لڑو. تو بھائی ہم لڑنے جھگڑنے گالی گلوچ والے نہیں ہیں. جس نے ایسا کچھ کرنا ہے تو وہ اپنے جیسے ڈھونڈے. تو یہاں پر خالص علمی سوال ہوگا، اور خالص علمی بنیاد پر انشاءاللہ ہم اپنی خدمات پیش کریں گے. جی مفتی صاحب، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ مجھے پتا ہے کہ کافی عرصے سے، میں تقریباً 3 سال سے جو ہے اس فیلڈ میں ہوں، تو فیس بک پر جو ہے وہ کافی عرصے سے کافی زیادہ ملحدوں کو میں جانتا ہوں کہ جو گستاخیاں کرتے ہیں اور جو اچھے طریقے سے مثلاً گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک بندہ ہے جو میرے ساتھ اکثر پرسنل میں گفتگو کرتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ لائیو سٹریمنگ پر کسی دن بلاؤ مجھے، میں گفتگو کروں گا. وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، لیکن گفتگو اچھی کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ تکبر میں رہتا ہے، اور ہر وقت جو ہے مجھے لائیو سٹریمنگ کا جو ہے نا تانا رہتا ہے ملحد ہی. اور یہ بھی تھوڑا بتا دیں کہ جو پیڈ ملحد ہے نا، ان کے متعلق بھی تھوڑا جو ہے نا وہ آگاہ کر دیں، تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا جو ویورز ہیں، انہیں دیکھنے والے جو ویورز ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ جو ملحدین کی اقسام میں سے ایک اقسام وہ بھی ہے جو بے روزگار ہے اور پیڈ ہوتی ہے، انہیں پیسے ملتے ہیں اس طرح کا، یعنی کہ پروپیگنڈا کرنے کے. اس کے متعلق تھوڑا بتا دیں. باقی پروف جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں کافی زیادہ. جی خیر، اس میں تو پروف کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، انہیں پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ پیسوں کی خاطر جو ہے وہ ارتداد کے جو تحریکیں چلی ہے نا، تو لوگ جی ہندو بن جاتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ مسیحیوں کے باقاعدہ طور پر اس طرح پیسے دے کر پیڈز کے ذریعے جو ہے وہ ارتدادی مہم چلے ہیں. اور اسی طرح باہر ممالک کے ویزے، یورپ کے ویزے لگانے یا شادیوں کے چکر میں، تو آج ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھائی آپ توہین کرو، آپ گستاخی کرو، مسلمانوں سے لڑو جھگڑو، اس طرح شکوک و شبہات ڈالو، علمی طور پر نہ ہو تو آپ جو ہے طنز کرو، مذاق اڑاؤ. ٹھیک ہے، گستاخانہ خا کے ہمیں یہاں بھی وہ ہے کہ بھائی ایک پوسٹ پہ جو ہے نا وہ کچھ ڈالر کا کچھ حصہ ملتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ایک سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ دنیا کی محبت کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ بالکل. ان کو دنیا میں اپنے ضمیر کو جواب دینا ہوتا ہے. جس کا ضمیر اگر زندہ ہو اور وہ چاہے کہ اس طرح کی مطلب بے غیرتی کا پیسہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلائیں پھلائیں، تو ان کا اپنا ضمیر ہے. اور پھر آخرت میں تو جو ہے پائی پائی کا حساب ہوگا، حلال حرام کا انشاءاللہ، وہ تو دن آنے والا ہے. تو ہر ایک کا بھائی اپنا ضمیر ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کے مطلب ایجنڈے پر آتا ہے تو اس سے بھی ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پھیرنے والے ہیں. ایسے لوگ موجود تھے جو اسلام کے خلاف ساری زندگی رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو اگر ان کو کسی چیز کا زعم ہے، تکبر ہے کہ ہمارے پاس علم ہے یا سائنس ہے یا فلسفہ ہے یا ایسے اعتراضات ہیں جن کا جواب نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ تکبر کا بھی توڑ ہوتا ہے. ہم اپنے عاجزی کے ساتھ ان سے بات چیت کریں گے، پھر سننے والے فیصلہ کریں گے کہ بھائی اس کا تکبر اپنی جگہ پر ہے، یا اس کا علم آخری علم ہے، یا عقل کل ہے، یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی علم والے موجود ہے.
تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک کے برابر کا ہم انشاءاللہ بندے لائیں گے، لائیو سٹریم پر بھی لائیں گے، اور اسی طرح گروپ میں اگر چیٹنگ پہ کوئی بات کرنا چاہے تو کسی بھی فیلڈ میں انشاءاللہ ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہے، ماہرین موجود ہے انشاءاللہ۔ اور ایسے دیکھے ہم نے وہ جو ایک تھے انگلینڈ والے، ان کو سائنس کی بہت تھی، جب سر سلیم صاحب سے بات ہو گئی تو ساری سائنس ختم ہو گئی، پھر سائنس کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اب وہ جو ہے جی 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 صحیح ہو گیا۔ میں ایک عقل بات ٹوکنا چاہتا ہوں، معذرت۔ یہ جس بندے کی میں بات کر رہا تھا نا، جو مجھے ہر وقت لائیو سٹریمنگ کی بات کرتا رہتا ہے، وہ بھی خود کو جو ہے نا وہ سائنسدان سمجھتا ہے۔ تو میری صلاح ہے کہ کسی دن جو ہے نا وہ سر سلیم سے ان کی بات کروائی جائے۔ جی خیر، یہ ہمارے ہاں تو یہ سائنس نہیں ہے، یہ تو سائنٹزم ہے۔ سائنٹزم پر ہماری گفتگو موجود ہے، راجہ صاحب کی موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم ویڈیوز بھی اس پیغام یونین سے گاہے شائع کریں گے۔ تو سائنٹزم ہے، سائنٹزم کا مطلب ہے کہ سائنس کے نام پر انتہا پسندی اور سائنس کے نام پر جو ہے تمام حقائق کا انکار، اس کو کہتے ہیں سائنٹزم۔ تو سائنس الگ چیز ہے اور سائنسٹزم جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جس طرح کے ایک ہوتے ہیں انتہا پسندی اور شدت پسندی مذہب کے نام سے، کہ مذہب جی کے جی نام پہ جو ہے نا کسی کو پکڑ لیا، گستاخ کے دیا، اس کا سر کاٹ دیا، اس کو جلا دیا، تو یہ تو مذہب نہیں ہوا نا، یہ تو انتہا جی جی پسندی ہو گئی۔ تو اسی طرح بالکل سائنس بھی الگ چیز ہے، اور سائنس کے نام سے انتہا پسندی اور تعصب کا اظہار اور تمام حقائق کا انکار، اس کو سائنٹزم کہتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا پھر آپ ایسا کریں، یہاں پر جو ویورز ہیں نا ان سے تھوڑے سے کمنٹس لے لیں، اگر وہ کال پر جو ایڈ ہو کر جو ہے اپنا کمنٹس کرنا چاہیں اس پیج کے متعلق یا پھر کسی چیز کے متعلق بھی۔ جی یہ تھاٹ بریکر ہے، اور اسد بھائی بار بار جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، شاید ان سے بھی بات لے لیتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، تھاٹ بریکر، یہاں پر ایک گبرو جوان کے نام جی یہ اسد بھائی ہو گئے ایڈ، اگر یہ کچھ عرض کہنا چاہتے ہیں آڈینس کو۔ سر آڈینس کے لیے نہیں، میں تو پہلے تو آپ کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، میں سن رہا تھا سارا، اور ممبر بھی ہوں میں اس گروپ کا۔ تو لیکن اب چونکہ میں اس فیلڈ میں کچھ زیادہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، تو میں ابھی آپ کے طریقہ کار پہ، اور میں خاص کر پہ جو میں کہنا چاہوں گا کہ انیشلی جو مواد ہے، جو ان کے بنیادی طور پہ ان کے اعتراضات ہیں، اور ان کے جو ہماری طرف سے بینگ اے مسلم ان کے جوابات ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم، یا ظاہری بات ہے یہ تو ایک پلیٹ فارم آپ ایک پروفیشنل لیول پہ کہہ رہے ہیں، میں وہ سمجھا ہے جس طرح آپ نے سر سلیم کا ذکر کیا ہے، اور باقی جو انگلینڈ والے سائنس صاحب کا ذکر کیا، واللہ عالم وہ کیا مناظرہ ہے، لیکن انیشیل لیول پہ کوئی ایک بنیادی قسم کی کوئی بک یا کوئی ایک پلیٹ فارم یا کوئی ویب سائٹ جو آپ ریکمینڈ کریں کہ جی پہلے آپ یہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ بنیادی عقائد سے آگاہی ہو جائے۔ اس بارے میں تو الہاد.com ہے، اس پہ تمام اعتراضات کے جوابات ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پیغام یونین سے بھی ہر چھوٹے بڑے اعتراض کا، ہمارا ذہن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں الہاد نہیں ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو لوگوں نے پہاڑ سمجھا ہے اور علم سمجھا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی چھوٹی سی بات پر بھی اگر کسی کو اعتراض ہے اور اس غلط فہمی سے کسی کا ایمان خراب ہوتا ہے، تو ہم ان چھوٹی غلط فہمیوں کو بھی اگنور نہ کریں، بلکہ اس کا جو ہے وہ صحیح جواب دیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس پلیٹفارم سے بھی ہوگا۔ باقی یہ جابر بھائی کے رد الحاد گروپ ہے، اس میں بھی اچھے خاصے علمی حضرات ہیں، تو ان کو آپ دیکھا کرے، سنا کرے، ان کو پڑھا کرے، تو انشاءاللہ آپ کو ہر چھوٹے بڑے اعتراض کا جواب ملے گا۔ میرا اپنا پیج ہے سعید فصیح اللہ شاہ کے نام سے، اس پر میرے بیانات بھی ہے، ویڈیوز، اور میں گائے پوسٹ بھی کرتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا بھی جو ہے وہ یعنی تفصیلی اور علمی رائے میں جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ تو یہ الہاد.com آپ کو گوگل میں مل جائے گا، بلکہ پلے اسٹور میں بھی مل جائے گا، تو اس کو بھی آپ پڑھیں۔ اور رد الہاد گروپ ہے جابر بھائی کا، وہ بھی انشاءاللہ آپ اس میں بھی پوسٹ سے پڑھیں، میرا سعید فصیح اللہ شاہ کے نام سے ہیں۔
تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ فالو کریں، اس میں آپ بیانات بھی سن سکتے ہیں، کئی بیانات ہیں، 100 سے زیادہ بیانات ہیں۔ جی اور شکریہ۔ ایک یہ میں جو بھی ویب رد سائٹ جو ہے العدا، بتانا چاہتا ہوں، ایک ویب جی سائٹ ہے مضامین کے نام سے، میرے خیال سے www.مضامین کے نام سے ہے، اور اس میں جو ہے رد الالحاد پر جو ہے کافی زیادہ مضامین جو ہے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ جو ویب سائٹ کا اونر ہے اس میں کئی طرح کے مختلف ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے انٹرسٹنگ جو ہے وہ رد الالحاد پر کافی زیادہ جو ہے نا مواد پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ مضامین.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اردو میں ہے وہ۔ جی جی میں اس کو بھی وزٹ کروں گا۔ جو ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ رد الالحاد گروپ جو آپ کا ہے، جابر بن ایان صاحب کا، اس کا تو میں ممبر ہوں، اس پہ تو میں ایکٹیویٹی دیکھتے رہتا ہوں، مگر اس میں جو یعنی کہ میں کہنا اس میں ایک طرح سے جو ایک بادام گل ہے اور پرومیتھیس کے نام سے ایک ہے، اور ایک سائنس آپ کے، یعنی کہ وہ ایتھیسٹ کیا نام ہے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے وہ نمائندے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ کوئی ایسی ٹاک نہیں ہوتی، وہ آتے ہیں، وہ اپنی ایک چھیڑ خانی کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور کوئی ایک مدلل ان کے بعد ان کا کویسچن یا اعتراض جس کو ہم کہہ لیں، اور اس کا ایک مدلل جواب کا انداز نہیں ہے، جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی جو آپ نے مضامین کا کہا اس کو بھی میں وزٹ کر لوں گا، جو مفتی صاحب نے کہا الہاد گروپ کا، اس کو بھی میں انشاءاللہ وزٹ کر کے دیکھوں گا۔ الحاظ.com کے نام سے پلے اسٹور الہاد پر بھی ڈاٹ ہے۔ کام اچھا، یہ جو آپ نے بادام گل اور پرومیتھیس اور جی 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 سائنس جی صاحب جی جو جی ہے نا، جو اس کو تو میں نے گروپ سے ریموو کر دیا ہوا ہے۔ یہ سائنس، بادام گل، پرومیتھیس اور دو تین اس طرح کے بندے جو ہے نا وہ ملحد چھوٹے چھوٹے یہ جی تھنکر جی وغیرہ، جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں نا پرسنل، اسی کے جی شاید آواز بریک ہو رہی، جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں نا گروپ میں، اس کا نام ہے مشال خان۔ یہ سارے اسی کے چیلے ہیں جن کے نام آپ نے مینشن کیے ہیں نا، اور میری کئی باتیں جو ہے وہ جی جی اس کے پاس پہنچی ہیں، تو میرے خیال سے جو ہے وہ میری جتنی بھی باتیں ہیں نا ان کے ساتھ وہ مشال خان کو پاس کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ تک مجھے جو صحیح ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا کہ تم بھی ایک ملحد ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، یعنی کہ میرے متعلق جو ہے نا، پھر مجھے وہ مشال خان نے جو ہے یہ چیز پوچھی ان باکس میں نے کہا بھائی تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ بات تو مجھے بادام گل نے کہی تھی، اور ایک سائنس صاحب اور ایک فہمی تھی، انہوں نے کہی تھی، تو اسے کیسے پتا چلی؟ صحیح، لنک ان کا مل گیا، اس یعنی کہ میں ان کی یہ کڑی کے ساتھ نا کڑی کہ مل گئی۔ جس طرح کے ہمارے ہاں تو زیادہ یہی ہیں، طنز اور تانوں والے علم ہی نہیں ہوتے، لیکن اس میں جس طرح ادیب رائٹر ہے ادیب صاحب، وہ جو ہے نا کسی بھی اور بات کا دوسرا جو علمی پرومیتھیس انداز ہے، سے جواب دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس میں جو ہے نا ہماری جو کوشش ہو، جو ساتھی آپ دیکھ لے کہ کسی بھی بات کا وہ علمی جواب دے دیتے ہیں، تو آپ ان کی پوسٹ سے پڑھیں، باقی جو خواہ کے طنز مذاق والے یا گالی والے ہوتے ہیں ان کو نہ پڑھے، اور ان سے جو ہے نا آپ اپنی رہنمائی کے لیے آپ میسنجر پر بھی جا سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے اسی گروپ سے، رد الالحاد والے گروپ سے ہوتے ہیں جو میسنجر پر اپنے سوالات بھیج دیتے ہیں۔ کل ہی ایک ساتھی نے بھیجا تھا، یہ لونڈیوں کے سطر کے حوالے سے بہت بڑی پوسٹ تھی، آج جی میں نے ان کو مواد بھیج دیا۔ تو مطلب ہے کہ استفادہ ہم کر سکتے ہیں انہی گروپوں میں، ہمیں لگے کہ بھائی یہ علمی شخصیت ہے اور سلجھی بھی بات کرتا ہے، تو آپ ان سے پھر پرسن میں لیں، معلومات لیں، رہنمائی لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم اسپیشلائز طور پہ کچھ ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اس محاذ کو سنبھال سکیں، تو اس میں کیا طریقہ کار ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، کس طرح آپ لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں، یا کیا کیسے اس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، یا اس کو کیا نام ہے گرو کر رہے ہیں اس کو؟ جی اس میں یہ نا کہ ہم عام بندوں کو تو اس میں نہیں کرتے، ٹھیک ہے بلکہ اب تک ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ جو ایکسپرٹس ہے، بیرون ممالک کے، یعنی الہاد کے حوالے سے دعوت دیتے رہتے ہیں، اس طرح یہاں کے بڑے بڑے متکلمین ہیں، علم الکلام اور عقائد کے ماہرین ہیں گروپ میں، تو وہ ایسے لڑکے ہیں ہمارے پاس کہ جو دعوت والارشاد میں اسپیشلائزیشن کر چکے ہیں، مطلب یہ کہ یہ کورس پڑھ چکے ہیں مختلف اداروں میں، تو ان کو تیار کیا جائے گا۔ پہلے ایک ٹاپک دیا جائے گا، وہ خود بھی اپنی اسٹڈی کریں گے، اور جو ہمارے بڑے حضرات ہیں تو وہ بھی اپنا
مواد دیں گے، سوال جواب دیں گے. پھر ایک موضوع مکمل ہو گیا ہمارے لحاظ سے، پازیٹیو نگیٹو دونوں لحاظ سے، تو پھر اس میں ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوگی، تاکہ ظاہر ڈیبیٹ میں جو ہے نا اور باتیں کھل جاتی ہے. پھر ان تمام مواد کو جو ہے وہ کتابی شکل بھی دی جائے گی، اور اس کا PDF کتاب انشاءاللہ بنا کر ہم اپنے اس پیج پر بھی اپلوڈ کریں گے، تاکہ وہ لکھا ہوا مواد بھی جن کو چاہیے تو وہ بھی شیئر کرے. اور پھر جو لوگ تیار ہوں گے تو اگر لائیو مناظرے پر کوئی آ جائیں، ڈیبیٹ کے لیے آنا چاہے، تو اس پھر ٹاپک کے مطابق ہم بندے کو آگے کر سکیں گے. یا اسی طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، کوئی اپنے ادارے میں بلانا چاہے، اسکول میں، کالج میں یا مدرسوں میں، یا ویسے بیٹھک میں کہ بھائی اس جگہ پہ بات کرنی ہے یا کسی سے بات کروانی ہے، تو ہم اسی ٹاپک کے ایکسپرٹس کو جو ہے وہ آسانی سے بھیج سکیں گے. اور مختلف زبانوں میں اب تک ہمارے پاس جو ہے وہ ایران سے بھی بندے ہیں، یعنی فارسی میں بھی اگر کوئی اس طرح کی ایتھیسٹ سے بات کرنا چاہے تو ہمارے پاس فارسی کے بھی لوگ موجود ہیں، عربی کے بھی موجود ہے، انگریزی کے بھی موجود ہے، پنجابی پشتو کا بھی موجود ہے. اردو تو ہماری اپنی مادری زبان ہے. اور بلکہ کراچی، لاہور اور اسی طرح بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں اس میں الحمدللہ بندے موجود ہیں، تو ہم وہاں پر بندے دے سکتے ہیں کسی بھی موضوع پہ. ٹھیک، یہ بڑا اچھا انداز ہے ماشاءاللہ. تو ابھی کوئی ایسی بک جو ابھی مکالمہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں بھی مقابلہ ڈبیٹ کروائی جائے گی، تو یعنی کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک شروع والا لیول ہوگا، بنیادی لیول ہوگا. تو وہ یعنی کہ جو ہمارے جیسے ہیں جو ابھی نئے نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں یا اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں رد کے والے سے، رد الالات کے والے سے، تو کوئی ایسا بھی مکالمہ ہے جو یعنی کہ کوئی PDF میں ہو یا اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، یا جی، الہاد اسٹڈی والا کے یہی لیے ضرورت ہے؟ 2 بندوں کا انتخاب ہو چکا ہے 2-3 دن پہلے، جی. اور وہ اے، ان کو تیار کیا گیا، 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا. وہ اس پر اپنا ڈیبیٹ کریں گے، اور اپنے بڑے ساتھیوں سے اگر کوئی مواد لینا چاہے تو وہ لیں گے انشاءاللہ. وہ یعنی ایک مواد ہمارے سامنے ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ مکمل مواد ایک ہی کتاب میں اور ایک ہی تحریر میں آ جائیں، تاکہ کوئی بھی اس موضوع پہ، وجود خدا کے موضوع پہ اگر کوئی پڑھنا چاہے، اس میں یہ کہ ہم جو الحاد سے جو متاثر لوگ ہیں، ملحدین ایتھیسٹ ہے، تو ان کا بھی مکمل موقف سامنے آئے، اور پھر اس ٹھیک کا ہے. علمی جواب اور رد. تو انشاءاللہ دونوں طرف کے مواد ہوں گے، اور پھر ان کا کمپیریزن ہوگا، یعنی تقابل ہوگا. تو کسی بھی کو انشاءاللہ اگر مواد ملے گا تو مکمل موضوع پہ ان کو سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کو ہم PDF میں یا تحریری صورت میں دونوں پیج سے انشاءاللہ یہ شائع کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ابھی تو یہ میں جابر بھائی کے حوالے سے، ان کے گروپ کے حوالے سے مجھے یہ انویٹیشن ملا آپ کا، اور یعنی کہ میں فرسٹ ٹائم آپ کے نام سے، آپ کے کیا نام ہے پروگرام سے، آپ کے پیغام یونین سے انٹروڈیوس ہوا ہوں. تو میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آپ سے اگر میں یعنی کہ کانٹیکٹ کرنا چاہوں رہنمائی کے لیے، تو کیا یہ پیغام یونین والا ہی پلیٹ فارم ہے؟ جی، پیغام یونین بھی کر لے. میرا پرسنل ہے سید فصیح اللہ، رد الحاد گروپ میں موجود ہوں، میں اچھا پوسٹنگ اچھا، کرتے ادھر آپ رہتا ہوں. موجود ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی صحیح. ابھی میرا سے جابر بھائی کا وہ کیا نام ہے، یہ ابھی ہم آپس میں ہی گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ کوئی یعنی کہ اس میں جی ادھر بھی جی، لوگ آپس ہی میں ہے. آپس میں ہی ہیں. یہ ابھی ان جی سے ریکویسٹ جی جی، کرنا آپس چاہوں گا، میں ہی لگے ہوئے ہیں. ان کا شاید مائک جو ہے نا وہ آپ کا کافی وہ کلوز ہے، تو آپ کے ساتھ سے بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ہینڈ یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ گیپ کر لیں، وہ کافی زیادہ اس کا نا شور آ رہا ہے. تو اگر آپ ایزی سمجھے تو یہ جابر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا وہ جو مائک ہے نا وہ کافی قریب آ رہا ہے، تو اس سے اس کا شور کافی آ جابر رہا ہے بھائی سانس سو کا. گئے، خراٹے لے رہے. لگ ایسے رہا ہے، لگ ایسے رہا ہے. تو سر یہ جو الہاد.com بتایا، یہ آپ کا یعنی کہ آپ کی کاوش ہے یا کوئی نہیں، میری ادر نہیں دین؟ ہے، یہ بہت اچھا. پرانی ہے. یہ ایک جی ادارہ ہے، انہوں نے ایکسپرٹ سے جو ہے وہ مختلف تحریریں لکھوائی ہے، میرا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو سر آپ کی جو لوکیشن ہے لاہور ہے سٹی یا کہیں اور ہے؟ میں جی، لاہور سے میری ہوں. لوکیشن کراچی ہے، میں کراچی میں ہوں. جی، مجھے آپ کی
کیا نام ہے شخصیت سے تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو رہا تھا کہ شاید کراچی کے ہیں، تو ٹھیک، مگر اگر لاہور، اچھا لاہور مگر کسی سے ملنا چاہیں جو آپ کے گروپ کا ہو، یعنی آپ کے آپ کی کیا نام ہے مینٹالٹی پہ ہو، اگر ایسی نہیں، جی بالکل بالکل، کس سے؟ انشاءاللہ اگر آپ کو ملاقات کرنی ہو، سر سلیم ہے جی ہمارے، اور گجرانوالہ یا گجرات میں ہمارے مفتی مجاہد صاحب ہیں، تو سر نہیں سلیم، ماشاء اللہ مفتی صاحب سر سلیم صاحب یہ یعنی کہ ابھی اس فیلڈ میں جس کا میں نے ابھی آپ کے تھرو ان کا تعارف سنا وہ ایک پیک لیول پہ ہیں. ہم ان کا ٹائم نہیں کل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ابھی اسٹارٹنگ لیول ہے جن سے ہم اسٹارٹنگ رہنمائی لیں. جی وہ ان کے شاگرد بہت سارے ہیں، جی اور لاہور میں ایک ادارہ ہے، میں نے اس میں رد الحاد بھی پڑھایا، تو وہاں سے بھی انشاءاللہ آپ کی ملاقات کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، وہ بہت اچھا تھا. سر سلیم جی صاحب ٹھیک ہے. تقریباً 25 سال سے وہ میتھس اور فزکس کے پروفیسر ہیں، اور ہائی لیول کے ہیں نا، اور ہاں یہ کہ ابھی ان کے ابھی ویسٹرن ڈیبیٹر سے بھی بات چیت ہوئی ہے، مطلب بہت زیادہ نرم دل اور نرم لہجے والے ہیں، پیار محبت سے سمجھاتے ہیں، علمی شخصیت وہ ہے. وہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ ابھی ماشاء اللہ ایک 25 سال کا ایکسپیرینس اور ایک مصروف شخصیت ہوں گے، تو ابھی ہم نہیں جی چاہتے کہ ہم یہ اسٹارٹنگ لیول پہ جا کے ان کا ٹائم ویسٹ کریں. ابھی ان کے کوئی شاگرد یا شاگرد کا شاگرد بھی مل جائے تو وہ بھی ہمارے لیے کیا نام ہے ایک انگلی پر کے راستہ دکھانے کے لیے وہ کافی ہوگا. باقی جو دونوں آپ نے بتائے ہیں وہ بھی اچھی، میں دونوں دیکھوں گا، مزامین.com اور الہاد.com، اس کو میں تھوڑا اسٹڈی کرنے کی کوشش کروں گا. باقی آپ نے جب اپنا پیغام ریکارڈ کروا رہے تھے اس وقت آپ نے دو ذکر کیے تھے، ان میں سے ایک ایوولوشن کا تھا، جی اور اب ایوولوشن کے بارے میں کافی کچھ آتا رہتا ہے، اس میں کچھ میں پڑھنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہوں، اور اس میں جو رد الالحاد گروپ ہے اس میں بھی کچھ مواد ملتا ہے، تو یہ بھی ایک کیا نام ہے جس میں یہ ڈارون کا سارا ذکر آتا ہے. تو جی جی کچھ چیزیں اس کو یعنی کہ سب سے پہلے میں جو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں یا رہنمائی چاہتا ہوں نا، تو وہ اسی پہ ہی ہے، ایوولوشن پہ، ایوولوشن تھیوری اور ڈارون کی تھیوری. جی جی تو تو خیر یہ تو بہت بڑے مطلب موضوعات ہے، سمندر ہے، اس کو تو ہمیشہ مطالعہ کر لینا چاہیے، اور لیکن یہ کہ اس تھاٹ سے کہ بھائی یعنی ایوولوشن جس طرح سائنٹزم کے نام سے یا سائنس کے نام سے خواہ مذہب پہ تونپا جاتا ہے نا، تو اس لحاظ سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. باقی یہ کہ اگر کوئی ٹاپک کے طور پہ سائنس کے نام سے کوئی دیکھنا چاہے تو اس میں تو پھر پی ایچ ڈی لیول تک کی وہ ہے تعلیم ہے نا. اس میں اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو یہ صبور بھائی جو ہے وہ انگلینڈ والے، ان کے آپ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، تو وہ چونکہ فلسفی آف سائنس کے وہ ہے پی ایچ ڈی ہے، اور ان کے وہاں پر ڈبیٹ بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے، تو ان سے آپ کو بہت اچھی رہنمائی مل سکتی ہے ایوولوشن پہ. اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو ان کی انگلش پیج جو ہے وہ آپ چینل آپ سبسکرائب کریں. وہ چینل کس نام پہ ہے، کس نام سے ہے یوٹیوب پہ؟ نام تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن صبور بھائی ہم تو سرچ کر صبور لیتے ہیں. صاحب، جی ٹھیک ہے، صبور ان کے صاحب، نام سے سرچ کر لوں گا، کوئی نہیں، جی ان کے جی نام سے میں سرچ آپ کر کے اگر ٹرائی کرنے کی کوشش کر لوں گا. جی جابر بھائی چلے گئے پھر کیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی شامل نہیں ہے. جی ان کے ہاں نیٹ پرابلم ہے، تو جی یہ بھی چلے اگر ممکن کوئی ہے. بات ہو تو ٹھیک ہے. جی ٹھیک حیدر ہے. حجازی صاحب آئے نا، دیکھ لیتے ہیں کون جی ہے. نہیں ہے میرے خیال ابھی. یہ حیدر صاحب آئے ہیں. جی نہیں ہے میرے خیال اچھا میں. بات چیت بہت ہو چکی، بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا، بات ہوئی، اگر دو چار بہت اچھا منٹ ہو رہے ہیں لگا تو آپ ایک اور ٹاپک ذہن میں آ گیا، اگر ہے ٹائم تو میں وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. جی بتائیں، ذہن میں آ گیا تو بتائیں. بس وہ ابھی آپ پھر یہ بھول چونکہ جاتا ہے نا. جی جی جی، وہ جیسے یہ آج کل یوٹیوب چینل کا جو ذکر آیا تو اس وجہ سے وہ آ گیا، تو اس میں وہ ساحل الدین صاحب ہیں آج کل، وہ
کافی زیادہ وہ بھی پاپولر ہوئے ہیں اور ان کا ایک اپنی تھوٹ ہے جس میں وہ زیادہ تر نام لیتے ہیں سومیرین تہذیب کی اور انٹرا گلیکٹک کیا نام ہے ویز کی، اور کہ جی یہ پانی دریائے تجلی فرات کا وہ کیسے آ رہا ہے اور یہ یاجوج ماجوج کیا ہے، یہ کیسے آئیں گے، یہ ادر پلینٹ کی ہیں، اور یہ جو گلیکسی وے ہے کہ بندہ ادھر سے نکل کے انٹر گلیکٹک موومنٹ ہو سکتی ہے، ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کا یہ ٹاپک تو چونکہ لمبے ہیں، جی مگر میں ان شورٹ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی ان کو سنا ہوگا، کیا یہ اسلام سے واقعی کمپیٹیبل ہے یا یہ کیا چیز ہے؟ ابھی بنیادی طور پہ میں یہ رہنمائی چاہتا ہوں۔ دیکھیے ساحل صاحب سے میرے خیال میں آپ اگر سیکھنا چاہے تو جو وہ ویسٹرن ازمس پہ جو بات کرتے ہیں نا، تو وہ چونکہ وہاں کے اسپیشلسٹ ہیں تو ان سے وہ سیکھے۔ باقی جو چیزوں کے آپ نے نام لیے، یہ ویڈیوز میں نے ان کی سنی ہے، میں سنتا ہوں ان کو۔ تو جی اس اسلامک تھاٹس، مذہبی تھاٹ سے ہٹ کر میں نے اب تک جو فزکس کے اساتذہ سے جو کچھ فزکس سنی ہے نا، میرے خیال میں فزکس ان باتوں کو قبول نہیں کرتی، اور ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں نا جی جی۔ ان چیزوں کی میرے خیال میں نہ فزکس اجازت دیتی ہے، اور مذہبی حوالے سے تو میرے خیال میں اس میں کوئی یعنی نہ گناہ ہے اور نہ صحیح ہے، نہ مذہب میں اس تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک الگ پلینٹ سے جو ہے وہ طوفان نوح کو مانیں، یا جوج ماجوج کو بھی جو ہے وہ کسی اور پلینٹ سے مانیں۔ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، دجال کو بھی کسی اور پلینٹ کا مانیں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کی اسلامی حوالے سے تعویل کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا تعویل خواہ میرے خیال میں ایک تکلف ہے خواہ کا، ہاں جی، سائنسی ان کی حوالے سے ایگزیجریشن بھی اور کافی مذہبی زیادہ ہے۔ حوالے سے بھی تکلف ہی ہے، بس یوں سمجھے۔ صحیح، یعنی کہ فی الحال ان پہ اتنا ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ان کی انٹروڈکشن کے طور باتوں پہ کو آپ کافی ہے۔ کسی فزکس کے اچھے سے استاد سے پوچھیں تو آپ کو صاف بتا دیں گے کہ بھائی اب تک فزکس میں ایسا کچھ نہیں ہوا، تو ہم کیسے مانیں۔ باقی اسلامی حوالے سے وہ جو تعویل کا، اس کو ہم تعویل کہتے ہیں نا، مطلب یہ جی کہ جی، میں طویل کو سمجھتا ہوں۔ ایسی ریزن بیان کرنا کہ تاکہ قرآن و سنت کا انکار لازم نہ آئے۔ تو جب قرآن و سنت کی سیدھی سیدھی تشریح موجود ہے تو میرے خیال میں اس تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جابر بھائی آ گئے شاید، جی واپس آ گئے رانا صاحب اٹھ گئے آپ؟ ہیں۔ تو جابر جی بھائی جی، تک وہ ابھی میرا نا کس سائڈ سے؟ میرے والد صاحب نے جو میسج کیا مجھے، وہ میں تھوڑا سننے چلا گیا تھا، اس لیے میں چلا گیا تھا۔ اچھا صحیح ہے جی۔ تو اور جی اسد بھائی، آپ نے کیا فرمایا؟ میں آپ کے والے سے پوچھا تھا کہ میں کہا آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، کس سٹی سے ہیں، جو بھی آپ اپنا تعارف، کیونکہ وہاں پہ تو پبلک میں کافی زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ جو بھی آپ کا ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یا آپ کی فیلڈ، یعنی کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یا آپ بھی لاہور سے ہیں یا میں تو لاہور سے ہوں۔ نہیں، میں لاہور کا نہیں ہوں، چچاوطنی کا ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک۔ گروپ میں آپ کی وہ پڑھی جاتی ہیں، کافی اگریسو ہوتی ہیں آپ کی کچھ گورنمنٹ اگریسو ہوتی ہیں اور کچھ کیا نام ہے موقف کے حوالے سے، بلاک کر دینے کے حوالے سے، تو اس حوالے جی سے آپ کا تعارف تھا۔ آج فرسٹ ٹائم یہ آپ سے کیا نام ہے ڈسکشن یا رابطہ ہوا ہے، جی، اس لیے پوچھا میں نے۔ بظاہر تو ایڈمن جو ہے وہ گروپ کو سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ گستاخ بھی ہوتے ہیں اور پھر مینج کرنا پڑتا ہے ان سب کو، اسی وجہ سے جو مجھے بعض دفعہ کچھ پوسٹ ایسی کرنی پڑ جاتی ہیں اور کچھ موقف کے حوالے سے ہوتی ہیں، بس یہی طریقہ جی کار ہے۔ ہاں، تب تک وہ ہے نا، وہ ایک کیا نام ہے ایک پکچر ہوتی ہے نا ذہن میں، اس کے کمنٹس پڑھ کے یا اس کے وہ پوسٹ دیکھ کے، تو اس میں بڑا اگریسو سٹائل تھا آپ کا سامنے آتا نا، تو جی جی، آج مل کے پتہ لگا کہ کچھ اتنا اگریسو نہیں ہے جتنا وہ نظر آتا ہے۔ وہ بس پوسٹ ہے، پوسٹ میں اور گفتگو کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بالکل اسی طرح ہی ہے۔ میں خود بھی، میری اپنی فیلڈ اکنامکس کی ہے، اکاؤنٹنگ کی ہے، میں خود بھی گورنمنٹ صحیح، جاب کرتا ہوں، تو اس حوالے سے جب کوئی فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا گروپ بھی کافی ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو دو چیزیں آپ نے بتائی نا، مضامین .com
اور ilhad.com میں بھی اسپیلنگ کروں گا. میں کافی دیر سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا آرگومنٹ اور ان کے جواب وہ چاہیے. پیج پہ وہ نہیں تھے مل رہے, پیج پہ صرف اچھا چھیڑ خانی اسد مل رہی تھی. بھائی، اچھا اسد جی بھائی، اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں نا تو میں صرف آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ طور پر. وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ اسلام کو جی جی اسٹڈی کریں، پھر اس فیلڈ میں آئیں. اچھے سے اسلام کو جو ہے نا بالکل اسٹڈی کریں کہ اسلام کیا ہے اور کس طرح، یعنی جی کہ جو بھی معاملات ہیں اسلام کے ان کو پہلے اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، پھر اس فیلڈ میں آئیں. اگر آپ نے الحاد کا رد کرنا ہے، اگر آپ ڈائریکٹ الحاد کا رد کرنے پہنچ جائیں گے نا تو اس میں جو ہے پھر وہ آپ خود جو ہے وہ تشکیک کا شکار ہو سکتے ہیں. میرا تو آپ کو برادرانہ یہ مشورہ ہے. نہیں, وہ آپ کا مشورہ بھی ٹھیک ہے اور میرے لیے بھی اچھا ہے, لیکن میں ابھی رد میں تو جا ہی نہیں نہ رہا. ابھی تو میں بنیادی طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے آرگومنٹس ہے کیا, اور اپنی اسٹڈی میں ہم ان کو کیسے, اور اسلام کے کیا ہے. ابھی میں کسی ڈبیٹ میں یا کسی پلیٹ فارم پہ نہیں آنا چاہ رہا, ابھی صرف میں کیا نام ہے ان کے آرگومنٹس دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہے کیا اور اسلام کے کیا ہے, اور میں اسی حد تک کہ اس کو پڑھ رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہو گیا، اس میں ایک گروپ میں صحیح ایک ہو اور گیا. ممبر ہے عادل کریم صاحب, ہاں وہ بھی اچھے شاید ماشاء اللہ کراچی سے ہی کافی ہیں. پڑھے لکھے ہیں. ہاں جی پڑھے ان لکھے کی اچھے مطلب کی شخصیت ہے. جی جی ان سے میرا یعنی کہ ان کی پوسٹ پہ ہی دو چار دفعہ ان سے وہ کیا نام ہے چیٹ پہ بات ہوئی ہے, تو وہ بھی جی کافی اچھے لگے ہیں. ایک اور نارووال کے دوست ہیں گروپ میں, وہ بھی کافی ایکٹیو اور بڑے اچھے ہیں. ان کا جابر نام ابھی بھائی یہ میرے ذہن مائک میں میرے نہیں منہ سے الگ کر دے, یہ چلے ہو گیا، پھر سے آپ کے خراب. جی یہ کوئی آگے بھی مسئلہ نہیں. ریکویسٹ کی تھی. وہ میں نے سنی نہیں، میرے خیال سے وہ نیٹ ورک تھوڑا ویک ہو جاتا ہے نا، تو جی جی اسی وجہ سے جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ دفعہ جو بریک ہوتی ہے، لیگ ہو جاتی ہے ویڈیو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کیا آپ یہ حزب اللہ بھائی کو لے سکتے ہیں ایسے ہی، یہ 4 بندوں کی؟ جی اسی طریقے سے آ سکتے ہیں. یہ اللہ کا بندہ حزب اللہ بھائی ہے. یہ اللہ کا بندہ تو لے لیا, ایڈ کر دیا. جوائن کریں ذرا. جی ہاں جی وہی ہے وہی ہے. اچھا حزب اللہ بھائی, یہ شمس الرحمان, یہ ایک تو ہمارے ڈیبیٹر جو ہیں وہ آ چکے ہیں، ایک ڈیبیٹر تو آ چکا ہے اچھا فی الحال. یہ جی خطرناک جی ڈیبیٹر ہے. ہاں یہ اللہ کا بندہ جو ہے نا، جی یہ جی ایک ڈیبیٹر آ چکا ہے ہمارا. اب ان کو لیتے ہیں کال پر. تو ہو گئے ان کی آواز جی جی ہو گئے. ایڈ تو ہو گئی. اللہ اکبر. جی حزب اللہ بھائی، میرے خیال سے انہوں نے ویڈیو جوائن کر لی ہے، چلے گئے ہیں. یہ نیٹ پرابلم بہت ہے. جہانگیر خان, ان کو لے لیں جابر بھائی؟ لے لیں، یہ جو بھی شمس کال پہ مطلب آنا الرحمان چاہتا ہوں لے شمس لے. الرحمان کو تو میں بار بار لے رہا ہوں, لیکن یہ بات اچھا مفتی صاحب، میں نے آپ سے تھوڑا سا قرض کرنا تھا کہ ایک بندے کو جو ہے وہ میں اسٹریمنگ پر لانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ وقت نکال سکتے ہیں کسی دن؟ میں اس سے پہلے فکس کر ٹائم, لوں نا. دن اور ٹائم فکس کر لیں تاکہ آپ بھی فارغ ہو ہم بھی فارغ ہونا. میں تو زیادہ تر جمعے کو فارغ ہوتا ہوں، باقی جو ہے وہ باقی دن جو ہے وہ تھوڑا کام میں مصروف رہتا ہوں. تو جمعے کے دن جو ہے نا وہ زیادہ میں فارغ ہی رہتا ہوں، کیونکہ سارے دن چھٹی ہوتی ہے جمعے کے دن. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے. ہاں خیر, تو دیکھ لے, بات چیت کر لے, پھر موقع انشاءاللہ. میرے خیال سے چلیں وہ ٹھیک بھائی ہے. اللہ کا بندہ جو ہے وہ میسج کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب. ان کو تو میں نے ایڈ کر لیا. جی باربور صاحب ویلکم ہو گیا. آپ یہ کپتان باربور صاحب ہیں، انہیں اگر آ سکتے ہیں انہیں ایڈ کریں ذرا، میں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تھوڑی دیر. یہ سامنے تو شمس الرحمان بھائی کو بھی, جہانگیر کو بھی کر لیا, پھر پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں. وہ میرے خیال سے جوائن نہیں کرتے ہوں گے. شاید. اور مفتی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغام یونین پر جو ہے چینل بنایا جائے، چینل تو آلریڈی ہے آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی، بس نام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ تو یوٹیوب پر بھی کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے. پرسنل بھی رہیں تو
اور یہ پرسنل میں کہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ایک پرسنل الگ رہے اور اس ہماری تحریک کا یونین کا الگ رہے نا، تو اس لیے کہ اس میں بہت سارے ساتھی آئیں گے نا، اس میں ہاں جی جی مطلب ہم کبھی سارے آئیں گے یا کسی کی ویڈیو ہو ہمیں دیں گے تو اسی سے ہم اپلوڈ کریں گے نا پیغام یونین سے، تو پرسنل جی بھی رہے جی اور پیغام یونین کا اپنا ہے پیج ہو یوٹیوب۔ جی، یہ حزب اللہ بھائی کو تھوڑا ایڈ کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایڈ نہیں ہو پا رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر لیا بار بار۔ چلے ٹھیک ہے، میں پھر جو ہے نا وہ پیج بنانا یوٹیوب کا چینل جو ہے نا اسی نام سے کچھ کرتے ہیں، یہ یوٹیوب پر جو ہے نا وہ ہم جی اسٹریم یارڈ کے ذریعے بالکل جو ہے کر سکتے ہیں۔ جی، اسٹریم یارڈ سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں کی جو ویڈیوز ہیں ہم اس میں بھی ان کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں، یعنی فی الحال ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں، اسٹریم اگر فی نہ الحال بھی تو ہو پیج سے شروع کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یوٹیوب کا بھی جو ہے ہم پھر رائے بناتے ہیں، رائے قائم کر کے جو ہے نا یوٹیوب کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ یہ تجربہ اچھا ہوا، اسٹریم یارڈ کے بجائے یہ اچھا ہے۔ یہ بہترین ہے، لیکن سیم یارڈ پہ یہ ہوتا ہے نا کہ لنک ہم شیئر کر دیتے ہیں، بندے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہی بندے آئیں گے جن کو پتا ہوگا اس کے متعلق۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم پہلے جو ہے گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے اس کا اعلان کریں گے کہ بھائی پیغام یونین سے لائیو اسٹریم ہوگی، مختلف گروپس ہے، آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے، جس طرح بھی آپ نے کہا تو میں نے کئی جگہوں میں اپنے آئی ڈی سے وہاں شیئر کیا یہ پیغام، جی، جس نے آنا ہے تو پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ بالکل یہ جو تجربہ ہے نا یہ اچھا تجربہ ہے، اس پر جو ہے نا پہلے سٹارٹنگ میں کوشش کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ دوسرا دیکھتے ہیں، جی کیونکہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو جوائن کریں گے، اگر وہ ویڈیو پر نہیں آنا چاہتا آڈیو میں آ سکتا ہے، آڈیو کا بھی آپشن آتا ہے، آڈیو اور ویڈیو دونوں کا آپشن آتا ہے۔ جی اچھا ہے، پتہ نہیں حزب اللہ بھائی کیوں نہیں ہو رہے، یہ شمس الرحمان بھائی ایڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسد رشید بھائی بات کر رہا ہے یا جابر بن نہیں، حیان؟ بھائی فی الحال تو میں بات کر رہا ہوں، جابر بن حیان۔ شمس الرحمان بھائی کو آواز آ رہی ہے، ان کی آواز نہیں آ رہی۔ میرے خیال سے ان کا نیٹ سلو ہوگا۔ نیٹ پرابلم ہوگی، جی بالکل۔ یا چلیے کوئی اور ہو بات سکتا ہو ہے۔ ضروری تو بتا دیں جابر بھائی، نہ ہو تو ختم کر۔ شمس الرحمان پھر جو ہے نا نکل گئے، دوبارہ ایڈ کر دیتے ہیں، ایڈنگ پہ ہیں۔ فی الحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے نا اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے یوٹیوب پر چلانا ہے۔ جی انشاءاللہ میں اپنے اس سے بھی چلا لوں گا، اور اس کو شیئر بھی کر لیتے ہیں، جو رد مجھے بھی سینڈ الاتحاد ہے کر دیجیے گا میرے ان باکس میں۔ صحیح، بہت سارے گروپوں میں میں ایڈ ہوں، اور اس میں بھی انشاءاللہ ان کو شیئر کر دیں گے۔ جی چلیں، جو ہے پھر سٹریم کا اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اب کافی ٹائم ہو چکا ہے، 11 بج گئے ہیں پاکستان میں بھی، تو پھر جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، کسی موضوع پر جو ہے نا سٹریم رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ۔ جی جی تھینک بہت یو جی، بہت بہت شکریہ بہت سب شکریہ، کا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ جیسا۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔